مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم ابتدا میں جھلکیاں دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ مرہم روح جان مدینہ ہے، کیا رونق دنیا دیکھوں۔ سوتے پیغامات سب سن نہیں سکتا میں، آتے پیغامات حقیقہ بنیادی اعتبار سے تو ایک حصے سے سب کا ادا ہو جاتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ چمک تجھ سے پائیں گے سب پانے والے۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور شوق سے تناول فرماتے ہیں۔ رب العالمین اللہ اللہ، کہ جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن، مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں۔ کروں گا یا رب کون جانے مرتبہ عثمان ذوالنورین کا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ العظیم، ماشاءاللہ۔ چلو اب اس کو ٹرن کروا لیتے ہیں۔ ربیہ کا دکھاتا ہوں گدھا کون ہے، اس نے شاخ توڑی موٹی نا، یہ ابھی اترتا ہوں۔ پھر تمنا زیارت، کیا بات ہے، منگتا نہیں ہونے دیتے، جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی اور سید صاحب موجود ہے الحمدللہ۔ گزشتہ یوں سمجھیں کہ جو 3-4 سلسلے ہوئے اس میں ایک آدھ ہی میں آپ سے ہم کچھ پوچھ پائے ہیں، ورنہ مہمانوں کا سلسلہ جاری ہے اور آج بظاہر کوئی مہمان نہیں ہے، میں ہوں اور سید صاحب ہیں، اور ناظرین سے جو ہے وہ اپنا اور ہم ریکویسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا خود بخود جو ہے وہ میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے، آپ سے جو کلام کی فرمائشیں ہوتی ہیں، اسی طرح اشعار کی ہوتی ہیں، تو الحمدللہ وہ ہم اس کے لیے کچھ آپ کے لیے تیار بھی ہم نے کیا ہے جو ہم آپ کو دکھائیں گے، اور ناظرین بھی انشاءاللہ عز و جل پوچھیں گے۔ سلسلے میں جو ہمیں میسیجز آئے تھے اس میں ایک یہ تھا کہ مدنی چینل کے جو ہمارا گروپ ہے، یہ ہو سکتا ہے آپ کا مدنی چینل کا ہی وہ فرما رہے ہوں گے، تو اس میں ایڈ ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ تو ایڈ ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے کال سینٹر کا جو واٹس ایپ نمبر ہے اس پر آپ کا مدنی چینل لنک لکھ کر جو ہے وہ سینڈ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہ لنک سینڈ کر دیں گے۔ اس لنک کے پہنچتے ہی آپ گروپ میں انشاءاللہ اس کو آپ کلک کریں گے تو جوائن ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ کا مدنی چینل کے سلسلے میں چلائے جانے والے جتنے کلپس ہیں
اللہ نے چاہا تو وہ ہم جو گروپ سے ان میں سینڈ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہفتہ وار رسالہ ہے اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ وقتاً فوقتاً الحمدللہ سینڈ کرتے رہتے ہیں. اور ہمارے سلسلے کا ایک فارمیٹ یہ ہے کہ جھلکیاں چلانے کے بعد اگر ہمارے پاس بچوں کے حوالے سے کوئی 2D 3D اینیمیشن ہو، کوئی پویم ہو، تو الحمدللہ وہ ہم چلاتے ہیں. تو آج ہمارے پاس ایک پویم جو ہے وہ موجود ہے. تو پویم میں کیا جو ہے وہ بچوں کو سکھایا جا رہا ہے، آئیے سنتے ہیں. شکر گزاری ایک وزیر بہت ہی اچھا تھا، صابر اس کا نام تو سچا تھا، راجا کی آنکھوں کا تارا تھا، سب سے زیادہ اس کو پیارا تھا. ایک دن کسی نے راجا کے آگے پیش کیے خربوزے بہت سارے، راجا نے صابر سے کہا چلو ساتھ میرے ایک خربوزہ کھا لو. راجا نے خربوزہ اسے دیا، اس نے فوراً کھانا شروع کیا. صابر مزے سے اس کو کھا گیا، راجا نے بھی ٹکڑا اٹھا لیا. راجا نے جب کھایا وہ ٹکڑا، خربوزے کا ذائقہ تھا کڑوا. فوراً اس نے تھوک دیا اس کو، بولا تم نے کیوں کھایا اس کو؟ صابر بولا آپ کا تحفہ تھا، کیسے بولا میں اس کو نہ کھاتا. آپ کے مجھ پہ کتنے ہیں احسان، آپ رحم دل نیک ہے انسان. ایک کڑوے خربوزے کے پیچھے آپ کی ناشکری کرتا کیسے. سبق: پیارے بچوں، جس طرح وزیر نے اپنے بادشاہ کے احسانوں کو یاد رکھتے ہوئے اس کے دیے گئے کڑوے خربوزے پر شکایت نہیں کی، اسی طرح ہمیں بھی اپنے رب کا ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے. اللہ پاک کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، تو اگر کبھی ہمارا سامنا کسی مشکل سے ہو جائے تو ہمیں اس کی بھی اللہ پاک سے شکایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے بے شمار احسانات کو یاد رکھتے ہوئے ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنا شکر گزار رکھے، آمین. ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز کے اندر سکھایا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے اور ناشکری نہیں کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو ایسی باتیں سکھانے کے لیے کڈس مدنی چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اپنے بچوں کو وہ کارٹون دکھائیں کہ جس کے ذریعے ان کی آخرت بھی سنورے. بے شک بے شک. اچھا، یہ پتہ ہے کیا، یہ کارٹون ایک ایسی چیز ہے، یعنی آپ اگر بچے صرف دیکھیں گے، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ بولے بچوں کو بٹھاؤ اور سکھاؤ، سنو کہ کیا بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. اگر یہ سنتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے بار بار نا، تو یہ بچے خود بخود یہ چیزیں جو ہے وہ اپنا، یعنی جب الٹی سیدھی چیزیں جو ہے وہ نہ گھر والے سکھاتے ہیں لیکن وہ جہاں سے سنتے ہیں وہ خود جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سید صاحب، آپ نے ابھی ایک میسج جو ہے وہ اپنا پڑھا تھا 5000. جی، وہ ایک میسج ہے حافظ طلحہ ہے نذیر قصور سے، کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سنا دیجیے. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا. اس ہفتے کا رسالہ پڑھنے اور 5000 درود پاک پڑھنے کی نیت پیش کی. سبحان اللہ. اچھا، اگرچہ ہمارے پاس منقبت تو تیار ہے لیکن جس کا انہوں نے تقاضا کیا ہے خلیفہ سوئے مدد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت جو ہے وہ اپنا، تو ہاتھوں ہاتھ اگر ہم، میں ان کا وکیل بن جاتا ہوں خود. ٹھیک ہے، اب یہ کر لیتے ہیں کہ وہ نہیں ہے تو مدنی فیس ہی اپنی برقرار رکھیں، تو ہاتھوں ہاتھ ہم جو ہے وہ چلا دیتے ہیں. جی چلیں جی، آئیے دیکھتے ہیں. غنی 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 وہ پہ کرے حیا ہے آقا کی با وفا ہے. دونوں والے حضرت
عثمان غنی ہے، کون جانے مرتبہ عثمان ذوالنورین کا، کون جانے مرتبہ عثمان ذوالنورین کا، ہاتھ دستے مصطفیٰ عثمان ذوالنورین کا، ہاتھ دستے مصطفیٰ عثمان ذوالنورین کا، خود محمد مصطفیٰ بھی جس کا رکھتے ہیں خیال، خود محمد مصطفیٰ بھی جس کا رکھتے ہیں خیال، خود محمد مصطفیٰ بھی جس کا رکھتے ہیں خیال، خود محمد مصطفیٰ بھی جس کا رکھتے ہیں خیال، جس کا رکھتے ہیں خیال، ہے وہ معیار حیا عثمان ذوالنورین کا، ہے وہ معیار حیا، ہے وہ معیار حیا عثمان ذوالنورین کا، ہاتھ دستے مصطفیٰ عثمان ذوالنورین کا، یا امیر المؤمنین یا امام المؤمنین یا امام المسلمین یا امام المتقین، ہاتھ دستے مصطفیٰ عثمان ذوالنورین کا، ہاتھ دستے مصطفیٰ عثمان ذوالنورین کا، بدریوں میں خدمت بنت محمد کے سبب، 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 نام شامل ہو گیا، نام شامل ہو گیا عثمان ذوالنورین کا، نام شامل ہو گیا عثمان ذوالنورین کا۔ ماشاء اللہ، اس دوران جو ہے وہ جنہوں نے یہ میسج کیا تھا انہوں نے کہا الحمدللہ فیس، مدری فیس جو ہے انہوں نے برقرار رکھی ہوئی، ماشاءاللہ جزاک اللہ بھی کہا ہے انہوں نے، ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک محمد طلحہ بھائی ہیں، انہوں نے فیس بک کے تھرو جو ہے وہ ہمیں میسج کیا ہے اور سید صاحب سے عرض کی ہے کہ آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ عشق مصطفیٰ آتا ہو۔ واہ کیا بات ہے، بھی سنانا ہے؟ نہیں سوچ لیں، نہیں ذہن میں تو ہے، ذہن میں ہے، ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، روز فضو کرے خدا، روز فضو کرے خدا، جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ ایک اعلیٰ حضرت کے شعر سے ابتدا ہوئی ہے، اچھا ماشاءاللہ، ایک شعر آپ کی طرف اور دے کر جا رہا ہوں، ایک کلپ کی طرف، امیر سنت کی کلپ کی طرف۔ وہ آپ ایسا شعر سنانا ہے کہ جس میں جلوہ جانا آتا ہو، واہ ٹھیک ہے؟ اب ہم چلتے ہیں امیر سنت کا ایک کلپ ہے جو ہمیں میسج آیا تھا کہ امیر سنت واٹس ایپ کا جواب کیوں نہیں دیتے، اس پر امیر سنت نے کچھ معروضات عرض کی ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ صوتی پیغامات سب سن نہیں سکتا میں، آتے ہیں پیغامات تھوڑے تھوڑے سن لیتا ہوں، کبھی موقع مل گیا تو اکا دکا وہ جمع ہو جاتے، کبھی زیادہ سن لیتا ہوں، جواب سب کو کیسے دوں میں، کیا کروں؟
آپ بولیں گے بڑا آدمی بن گیا. میری سیٹ پہ بیٹھو تو پتا چلے گا. بڑا آدمی بولتے کہ اس کو کانچ کی کیبن میں بیٹھا ہے. میں تو آپ پر رشک کرتا ہوں کہ یار آپ کو کوئی خوف نہیں, آتے جاتے ہیں. میں ترس گیا ہوں, صحیح بولتا ہوں, میں ترس گیا ہوں کہ میں باہر کی فضائیں دیکھوں اور آزادی سے کہیں آؤں جاؤں. میرے کئی پرانے دوست میرے بچپن کے مجھے یاد آتے ہیں. میں ان کو نہیں ڈھونڈ ہی نہیں سکتا. میں ان کو یہ کہاں ہے کہ سال میں زندہ ہیں, فوت ہو گئے, کچھ پتہ نہیں چلتا. ہر ایک کو مطلب ظاہر ہے کہ ہوتے ہیں مطلب اس طرح کا. تو میں تو کہیں آ جا نہیں سکتا. میری گلیاں, میرے محلے جہاں میں کھیلا ہوں, جہاں میری رات دن گزرا ہوں, جہاں میں نے نمازیں پڑھی ہیں, اب ان مسجدوں کو میں باہر سے دیکھنے کے بھی قابل نہیں رہا. اتنا مطلب ہے نا کہ میں جا ہی نہیں سکتا. میں نے جانا ہے وہاں ٹریفک جام ہو جانی ہے, پبلک جمع ہو جانی ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. اتنی یعنی کہ مجبوریاں اور پرابلمز ہیں کہ میں کیا کروں. اپنی ماں کے یہاں جانا ہوتا ہے قبرستان, اور سوچنا پڑتا ہے کب جاؤں, کیسے جاؤں, کیا کروں. نہیں جا پا رہا. کبھی کبھی جاتا ہوں, میں کم جاتا ہوں. میں اترنا گاڑی سے یہ ایک آزمائش کہ بعض اوقات بھنک پڑ جاتی ہے. اب جاتے ہیں تو کوئی پروٹوکول ساتھ ہوتی ہے, تو پیچھے دیوانے اور میسج چلانا, الیاس قبرستان جا رہا ہے, الیاس قبرستان. اب پبلک جمع, یہ بالکل تجربے ہے, پبلک جمع ہو جاتی ہے بعض اوقات. اب میں گاڑی سے اتروں کیسے, اس طرح میں اترنے کیسے دیں گے مجھے عوام میں, بالکل اوپن اسکائی عوام, کہیں سے بھی فائر ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ اب دشمنیاں, الحمدللہ میری دشمنیاں جاگیر کی, جائیداد کی, تجارت کی, کاروباری, مال کسی کا دبانا, یہ کوئی کچھ دشمن بھی ایسی باتیں میرے بارے میں نہیں کہے گا. لیکن کیوں مطلب یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے کو کیوں ہٹانا چاہتے ہیں. لیکن اتار کرم ہی سے تیرے چم کے کھڑا ہے, دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا. اللہ کا کرم ہے. لیکن اسباب, اب اسباب آپ بولیں گے بہت یار اس کو تو موج لگی ہوئی ہے, یہ کانچ لگے ہوئے, اے سی لگا ہوا ہے, تو مجھے آپ دھوپ میں ڈال دو تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. باہر ڈال دو, مجھے نکالو اے سی کی کیبن سے, دھوپ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر ذرا دو باتیں مدینے کی کر لوں. تو یوں مطلب آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ کتنا مطلب ہے کہ برسوں برس سے میں قید میں ہوں. ایک طرح سے کبھی باہر نکلتا ہوں تو وہی جیسے ایک پروٹوکول میں گاڑی, وہ بھی کانچ کے شیشے اور وہ بھی فائر پروف, گولی اثر نہ کرے. تو وہ بیچارے کو آ کے کھڑے ہوتے ہیں یوں کر کے, مل بھی نہیں سکتا بیچاروں سے. بچہ دکھا دے, دم کر دو, کیا دم کر, کھولوں کیسے دروازہ. روڈ پہ, گلیوں میں, سڑکوں پہ رسک ہوتا ہے نا. اللہ کا کرم ہے, ہر حال میں اس کا شکر ہے. نہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ موج لگی ہوئی ہے, موج آپ لوگوں کو لگی ہوئی ہے, بے خطر ہے آپ, جہاں آتے جاتے کوئی مطلب خطرہ ہی نہیں ہے, آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہے. شہرت نے ہم کو کر دیا اہل جہاں سے دور, مشہور ہو کے اور ہوئے ایک اجنبی سے ہم. کسی کا شعر بڑا اچھا ہے, یعنی کہ یہ میرے حال کے مطابق. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سید صاحب ایک میسج آیا تھا کہ نیک اعمال کا جو رسالہ ہے اس کی جو ایپ بنی ہوئی ہے, تو وہ میسج تھا کہ وہ یعنی اسلامی بہنوں کی بھی جو ہے وہ نیک اعمال کے رسالے کی ایپ بن جائے تو مدینہ مدینہ. انشاءاللہ یہ کام اپنے ذمہ لے لیتا ہوں, میں عرض کر دیتا ہوں ان کی اسلامی بہن کو انشاءاللہ. اور اگر یہ بن گئی الحمدللہ, اب جنہوں نے میسج کیا اور پھر آپ بنے, اس نے پیغام پہنچایا, ہاں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حصہ انشاءاللہ مل جائے گا. ہمارا ایک کام ہے کہ آگے جو ہے وہ پہنچا دینا. تو سید صاحب سے انشاءاللہ عرض کر دیے. یہ لے لیتے ہیں ایک جلوہ جانا آپ کی طرف ہم نے ایک شعر اپنے پورا کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم ایک کلام کی طرف جو بڑھ رہے ہیں, خلیل بھائی کا یوں سمجھے کہ جس کو آپ بیسیکلی اسٹوڈیو کلام کہتے ہیں, ویسے ہمارا وہ آؤٹ ڈور ہے لیکن کلام وہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں. طیبہ بلا لو شاہ مدینہ آقا, طیبہ بلا لو آقا. طیبہ بلا لو آقا, روضہ دکھا دو آقا, وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ
آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں کاش بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں کاش بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں کاش بس ایک ہی دھن ہو یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں ساڈے ول پیاریاں نگاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول پیاریاں نگاواں کدوں ہونیاں دسو منظور ہے دسو منظور ہے دعاواں کدوں ہونیاں گاڈا غریب آنکھاں کھول میرے سر نہیں اڑ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں تساوی تے ڈیرا میں تھو بڑی دور لا لیا سادے لو مدینے آقا کرو مہربانیاں کاش بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سید صاحب ایک میسج آیا کہ سید صاحب کو چیلنج ہے کہ آپ نے ایسا شعر سنانا ہے کہ جس میں 2 مرتبہ لفظ قرار آتا ہو، تو چیلنج کر دیا ہے. مجھے تو لگتا ہے چیلنج کبھی پورا کر دیتے پورا کر دیتے ہیں. یہ دیکھا نا ماشاء اللہ. دیکھیں آسان چیلنج دیں گے تو یہی حال ہوگا. قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. سبحان اللہ. مشتاق اتاری رحمۃ اللہ نے پڑھائی. نہیں وہ صحیح ہے. اب میں آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کر جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں. اصل میں شعر یہ نہیں ہے لیکن 2 بار قرار اس میں ہے. نہیں وہ تو ہے 2 دفعہ. اصل میں انہوں نے شعر بھی بھیجا ہے. شعر بعد میں بھیجا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ نے شروع کر دیا اور میں نے اس کے بعد پڑھا ہے. اگر یہ پہلے سے آیا ہوا ہوتا تو میں اس وقت آپ کو روک دیتا، لیکن چونکہ آپ نے سنا دیا اور میسج جو ہے وہ اپنا بعد میں آیا ہے تو سید صاحب نے وہ یہ چیلنج جو ہے وہ بہرحال جیت لیا ہے میری طرف سے آپ کو. چلیں جو ہے وہ سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. عبدالحبیب بھائی کا ایک اسٹوڈیو کلام یا آؤٹ ڈور کلام جو ہے وہ ہے حسبی ربی جل اللہ. یہ عربی کلام ہے. دیکھا سید صاحب آپ نے ماشاءاللہ یہ والا. جی ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پڑھائی ہے. آئیے دیکھتے ہیں عبدالحبیب بھائی کا وہ کلام. اللہ غفور اللہ غفور اللہ رحیم اللہ رحیم اللہ
محب المحسنين هو خالقنا هو رازقنا وهو على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير یا رب العالمین اللہ اللہ صل علی طه الامین اللہ اللہ فی کل وقت وحین اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 املأ قلبی بالیقین اللہ اللہ ثبتنی علی هذا الدین اللہ اللہ واغفر لی والمسلمین اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ اس کی اپنی شان ہے اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 ماشاء اللہ سید اچھا صاحب میسج آیا وہ جی جی کہ اور میری توجہ بعد میں گئی کہ وہ جو میں نے شعر پڑھا نا قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے وہ دراصل دوسری لائن ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کی ایک لائن جو غلط پڑھ لی تھی اس کا شعر پہلی لائن یہ ہے میں پڑھتے تو صحیح طریقے سے خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے چیلنج میں نے آپ کو جتا تو دیا ہے تو اب آپ میں آپ کو سناتا ہوں شعر وہ والا شعر بھی سنا دینا کوئی دوسرا جو ہمارا مقصود تھا اب حضور میری تو ساری بہار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے اللہ دارالفتاء اہل سنت میں ایک سوال کیا گیا تھا عقیقے کے حوالے سے
کہ لڑکے کا لڑکی کا عقیقہ کتنے اس میں جو ہے وہ ہوتے ہیں، 1 بکرا 2 بکرے کس کی طرف سے تو عقیقہ ہوگا، تو لوگ بعض اوقات کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. تو یہ مفتی حسان صاحب نے اس کا جواب تو دیا ہے، اور یہ ہمارے ناظرین میں سے کسی نے میسیج کیا تھا کہ یہ آپ کلپ چلائیں، مختصر سا ہے تو اسی لیے آپ پہلے غور سے توجہ رکھیے گا. ایسا نہیں ہے کہ بہت لمبا کلپ ہے، تو مختصر سے 24-25 سیکنڈ کا ہے. انشاءاللہ آپ کو اللہ نے چاہا تو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. سنیے. عقیقے کے 2 حصے یا 1 حصے سے بھی ہو جائے گا؟ عقیقہ بنیادی اعتبار سے تو 1 حصے سے سب کا ادا ہو جاتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو. البتہ لڑکے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے 2 حصے ہونے چاہیے، یعنی 2 بکرے ہونے چاہیے. لیکن اگر بڑے جانور کے اندر آپ 2 حصے اس کے ملا دیتے ہیں تو بھی وہ جو بہتر طریقہ کار ہے اس کے مطابق عقیقہ ہو جائے گا. اگر آپ 1 حصہ بھی اس میں رکھتے ہیں تو پھر اس صورت میں بھی عقیقہ ادا ہو جائے گا. ماشاءاللہ. تو فیس بک پر ایک SMS یہ ہے کہ ہمیں اشفاق مدنی بھائی کی آواز میں کوئی بھی کلام سنا دیجئے، اور فیس جو ہے 1000 درود پاک اور ہفتہ وار رسالہ پڑھنے کی نیت. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ایک آپ کو نگران شورا کا ایک کلپ دکھانے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نیکی کی دعوت جس کو دی جائے تو کس طرح دینی چاہیے، اس میں نرمی اختیار کرنی چاہیے. اور الحمدللہ نگران شورا نے مثال کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو مثال دے کر اور باقاعدہ ایک انٹرسٹنگ واقعے کے ساتھ جو ہے وہ سمجھایا ہے. یہ بہت کچھ ماشاءاللہ اس میں سیکھنے کو ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. عبداللہ بھائی جو تھے یہ جا رہے تھے ظہر کے لیے، راستے میں کھجور کا درخت تھا. اس کھجور کے درخت پر اوپر کہیں جا کر ایک شخص کھجوریں چھانٹ رہا تھا. تو عبداللہ بھائی، جیسے میں نے کہا کہ تھوڑے سے ایگریسو تھے، تو عبداللہ بھائی درخت کے نیچے گئے. اب دوپہر ظہر کا ٹائم تھا، سورج بھی بالکل گرما گرم. انہوں نے آواز لگائی، بھائی جان جی کیا کر رہے ہو؟ کھجوریں توڑ رہا ہوں. اذان کی آواز نہیں آئی؟ چلو اترو نماز کے لیے چلو. آ رہا ہوں، اب جائیں میں پہنچ رہا ہوں. اوپر سے اچھا وہ گرمی تھی تو نیچے شکل وکل تو نظر آ نہیں رہی تھی کہ کون ہے، نہ اوپر والے کی شکل نظر آتی نہ نیچے والے کی شکل نظر آ رہی تھی. وہ درخت کے بالکل وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. آپ پہنچو میں آ رہا ہوں. کیا آ رہا ہوں؟ گدھے ہو اترو نیچے. بولے گدھا بول رہا ہے میرے کو یار. بولا ابھی آ کے دکھاتا ہوں گدھا کون ہے. اس نے شاخ توڑی موٹی نا کہ ابھی اترتا ہوں. اور اس نے دیکھا کہ شاخ توڑی ہے، میرے کو پہچانا تو ہے نہیں چہرے میرے سے. وہ کپڑے پہ اس نے منہ ڈالا، بولا بھاگا اب یہ اترے گا میرا سر پھاڑ دے گا. تو ٹینشن ہو گئی، وہ چلا گیا نا. تو وہ اترا نیچے تو کوئی تھا ہی نہیں. پھر اتر کر وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر چلا گیا کھجور والا، وہ مسجد چلا گیا. اسے گھر جا کے کام کاج کیا، اپنی ظہر کی نماز وغیرہ جو پڑھنی تھی پڑھی. تھک ہار کے تھوڑا ریسٹ کرنے کے بعد پھر یہ جو بچے بچ گیا تھا کام وہ کرنے کے لیے پھر چڑھا تھا درخت کے اوپر. عبداللہ بھائی پھر نکلے. اب عصر کی نماز کا ٹائم تھا. اب عبداللہ بھائی سمجھ گیا کہ اب یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی. اگر پہچان لیا تو عبداللہ بھائی نے اپنا انداز بدلا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان ماشاءاللہ اللہ نے بڑی برکت دی ہے آپ کے درخت میں. جی جی اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا ماشاءاللہ پھل ول لگے ہوئے، کھجور جی الحمدللہ بہت اللہ نے برکت دی ہے ماشاءاللہ. اللہ آپ کے گھر بار کو خوش رکھے، آپ کے رزق میں برکت دے. اللہ نے کتنا کرم کیا آپ کے اوپر. جی ماشاءاللہ اللہ کا بہت شکر ہے. بھائی جان بہت بہت شکریہ، آپ دعائیں دے رہے ہو. بھائی جان لگتا ہے کام کرتے کرتے آپ کو عصر کی اذان کی آواز نہیں آئی ہوگی نا. عصر کی اذان کا وقت ہو گیا بھائی جان، عصر کی اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا. چلے نا مل کر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو اور برکت دے، آپ کے روزگار میں برکت دے، اور کھجوریں لگیں گی وغیرہ وغیرہ. جی 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 بہت بہت بھلے بات ہے. نیچے اترا تھوڑی دیر کے بعد. بھائی جان ایک آپ ہو، ایک ظہر میں تھا، اگر وہ مجھے مل جائے نا بس مجھے اس کو بتانا گدھا کون ہے. وہ دونوں چل پڑے عصر کی نماز کے لیے. ہے فلاح و کامرانی
نرمی و آسانی میں ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی نہیں موجوں کی طغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں۔ نیکی کی دعوت جب بھی دینی ہے یاد کر لیں دعاؤں سے اور نرمی سے دیں، سختی سے نہیں۔ جو ہمارے جو سختی کرتے ہیں نا وہ گدھے اور نالائق اور بے وقوف کسی کام کا نہیں ہے۔ تو وہ میں کتابیں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص کہتا ہے جب میں بڑا ہوا میں جب بھی کوئی اہم کام کرنے جاتا، کوئی بڑا کام کرنے جاتا تو میرے کان میں یہ میرے والد کی آواز گونج رہی ہوتی تھی، گدھا، بے وقوف، نالائق، بندر کہیں کا۔ اور میں تو یہ ہوتا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو ان الفاظوں نے مجھے کبھی کچھ کام نہیں کرنے دیا۔ تو یہ وے درست نہیں ہے، یہ وے درست نہیں ہے، نہ یہ ڈانٹنا جانا۔ اور ٹیچنگ میتھڈ بھی چینج ہو چکا ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، ٹیچنگ میتھڈ چینج ہے۔ یہ مار پیٹ، یہ مطلب کہ الٹا سیدھا بولنا، عزت نفس کے ساتھ یہ سب برتاؤ کرنا، یہ اب نہیں اس کا۔ اگر کوئی اسکول کالج میں پڑھ کر اگر آپ کے پاس دین سیکھنے کے لیے آیا نا تو وہ کمپیریزن کرے گا، وہ اس کو سمجھ آ جائے گا یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو دین سکھانے والے کو تو بہت زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہے نا، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وہ دیکھیں یار مجھے دین سکھانے والا کتنا با اخلاق ہے۔ اس طرح کسی کو نماز کی دعوت دینی ہے، اور بھائی چلو نا، کیا ہوا، زور کا ٹائم ہو گیا ہے، بیٹھے ہوئے ہو سیٹ کے اوپر، چلو اے سی میں کیا کر رہے ہو، ادھر تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھاؤ گے، جہنم کی آگ میں جلو گے، اے سی میں بیٹھے ہوئے ہو، چلو نماز پڑھو۔ اور وہ باہر نکل کے کیا کرے گا، کچھ اور ہی کرے گا۔ دیکھیں یہ وے ہی نہیں ہے نا نیکی کی دعوت دینے کا۔ بھائی جان ماشاءاللہ نماز کا وقت ہو گیا، اللہ پاک نے کتنی آپ کو نعمتوں سے نوازا، اے سی میں بیٹھے ہوئے، اے سی میں ٹھنڈی، آؤ یار نماز پڑھتے، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لیں گے، اللہ آپ کو مدینے پاک کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں عطا فرمائے۔ یہ ماں بھی جب بگڑتی ہے نا ایسے 10 قسم کے کوسنے دیتی ہے، ایسے کوسنے دیتی ہے، اور جب لیٹسٹ نئے ورژن کے لاتی ہے ماں بھی، ایسا لیٹسٹ نیا اسٹائل لاتی ہے ماں بھی کہ بس کبھی بچے نے بھی نہیں سنا ہوگا، بچے کو بھی سمجھ نہیں پڑتی ماں کیا کوس کے چلی گئی۔ اور خدا نہ کہتا وہ کوسا کوس جو بھی ہو گیا اگر وہ اللہ نہ کرے قبول ہو جائے تو بھی ماں ہی روتی رہے گی، ہاں یہ کیا ہو گیا، تو آگ لگے تو ڈوب کر مرے، تو یوں ہو جائے تو یوں ہو جائے۔ یہ ماں یہ بولنے کا نہیں ہوتا، کیوں 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 اپنے لیے نقصان اٹھا رہی ہو۔ تو ماں بولے کہ مجھے غصہ آیا میں کیا کروں، غصہ آیا نا بول دو اللہ تجھے بار بار مدینہ دکھائے۔ کیوں مطلب کہ غصہ نکالنا ہی ہے، بولنا ہی ہے تو اچھا بول دو، ماں کوسنے کی کیا ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا انداز ہے نگران شورا کا سمجھانے کا۔ مثالیں ایک تو جو واقعے سے دی اور اس کے ساتھ پھر اپنی طرف سے بھی جو الحمدللہ انہوں نے مثالیں دی ہیں وہ بھی یوں سمجھے کہ سمجھ جانوں والے کو بہت اچھا جو ہے وہ سمجھایا ہے۔ سید صاحب سے اشعار کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے جو ناظرین کی طرف سے ہے، تو صرف ناظرین کی طرف سے ہی پوچھے جائیں گے ایسا تو نہیں ہے، ہم بھی تو کچھ تیار، حاضرین بھی پوچھیں گے نہیں؟ ہاں حاضرین تو الحمدللہ ہم بھی تو کچھ تیار کر کے لے کر آئے، دکھائیں جی حضرت کو اسکرین پر۔ ہو سکتا ہے کہ فوراً ہی جو ہے وہ اپنا بتا دیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا ٹائم لیں، دکھائیں کوئی ایک شعر۔ ہاں ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، حقیقے کے واسف ہے تیرا، نہیں یہ بھی نہیں ہے۔ اچھا میں سمجھا پہنچ گئے۔ بلبل ہے اس میں، بلبل ہے، باغ ہے، مدینہ ہے، رضا ہے، رضا ہے نا۔ یہ مقطع اعلیٰ حضرت کا کسی کلام کا، اور ذہن میں زبان پہ نہیں چل رہا۔ اللہ اکبر۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا نہیں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، آپ پورا پڑھیں اگر نہیں ہندی میں واصف شاہ۔ آپ مجھے بتائیں اس کے اندر پھر آپ مدینے کا یعنی باغ کا لفظ باغ کہاں ہے، مدینہ کہاں ہے، یعنی یہ جو بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے؟ نہیں، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، بلبل باغ مدینہ، آگے یہ آخر کا شعر پہلا ذہن میں نہیں آ رہا۔ ہاں پہنچے تو آپ صحیح ہیں، یعنی بلبل باغ مدینہ تیرا، صحیح ہے، یہ دوسرا شعر صحیح ہے آپ کا۔
آپ ذرا غور کریں کیا رہ گیا اس میں. بلبل باغ، اب مقطع جس میں حالت کا شعر آتا ہے نا وہ نام آتا ہے وہ رہ گیا. بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. اصل میں وہی سنانا ہوتا ہے. ہاں یعنی یہ تو بندہ کہہ ہی رہا ہوتا ہے جب اس سے امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے، بس میرے زبان پہ نہیں آ رہا، دماغ میں آ رہا ہے. میں نے سنا بھی دیا آپ کو حضرت. نہیں وہ دوسرا سنا ہے نا، بلبل باغ ہاں. مدینہ تیرا نمبر پورے اسی صورت میں ملیں گے جب آپ نے دیکھے کوئی مدد ودد کو آپ کا جو ہے وہ اپنا کوئی دوسرا شعر ہے وہ پہلا شعر ذہن پہ نہیں چل رہا. نہیں یہ واٹس ایپ چیک کروں میں. ہاں واٹس ایپ چیک کریں. اللہ تھوڑا سا اشارہ دے دوں. دے. رضا کا لفظ جو ہے نا وہ شروع میں ہی ہے، یعنی پہلے لفظ کے بعد رضا ہے. اے رضا جان عنایت ذرا سنائیے گا. اے رضا جان عنایت دل تیرے نغموں پہ نثار. اے رضا جان عنایت دل تیرے نغموں پہ نثار. بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. ہمیں ایک میسج آیا تھا کہ جو محفل مدینہ ہوئی تھی اس کے اندر مختلف کلام جو ہے وہ پڑھے گئے تھے، تو ظاہری بات ہے اس وقت بعض لوگوں نے نہیں دیکھی، نہ اس وقت دیکھ سکے نہ ریپیٹ میں دیکھ سکے. تو میسج یہ تھا کہ آپ اس میں پڑھے جانے والے جو کلام ہیں وہ مختلف اپنے سلسلے میں مواقع پر آپ دکھائیں. تو الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے. ان میں سے ایک پڑھا ہوا کلام طیبہ کی ہی یاد آئی. طیبہ کی ہے یاد آئی اب رونے رلانے دو. طیبہ کی ہے یاد آئی اب عشق بہانے دو. محبوب نے آیا ہے
مشکل ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک میسج ہمیں یہ موصول ہوا ہے کہ جب آپ سید صاحب سے شعر پوچھیں تو سیکنڈ بھی جو ہے وہ چلائے جائیں. دیکھیں یہ کوئی باقاعدہ وہ پروگرام اس طرح کا ہے نہیں کہ جس کے اندر نمبر کٹیں گے. یعنی اگر مثال دیتا ہوں سیکنڈ چلا دیے وہ ختم ہو گئے, لیکن پوچھنا تو ہے نا ہم نے, تو یہ تو نہیں بولیں گے کہ آپ کے 2 نمبر کاٹ دیے تو بابو بولیں گے کاٹ دو, میں نے کون سا جو ہے نا انعام آپ کو ملے گا نہیں ملے گا. تو اسی لیے تھوڑا وقت دیتے ہیں. بعض اوقات شعر حضرت کو آ بھی جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا انٹرسٹنگ بنانے کے لیے ہو سکتا ہے یہ خود بھی جو ہے وہ ڈیلے کرے. ایک ابھی رہ گیا اسکرین کا انشاءاللہ عز و جل, وہ پوچھتے ہیں تھوڑی دیر میں. ایک میسج آیا ہے سید صاحب, آپ کے مدنی چینل میں میری کبھی کوئی فرمائش پوری نہیں ہوئی, کیا صرف میری فرمائش پوری نہیں کی جائے گی باقی سب کی جائیں گی؟ خیر آپ فرمائش پوری نہ کریں, آپ کی مرضی. میاں والی سے یہ میسج ہے. محمد محبوب تو نہیں ہے؟ نہیں محبوب نہیں ہے یہ. وہ محبوب بھائی جو ہے نا وہ جڑا والا سے ہے اور یہ میاں والی سے ہے. تو بہرحال جو ان کی 2 فرمائشیں تھی نا وہ نگران شورا کا ایک بیان تھا, باقاعدہ انہوں نے تاریخ 3 جولائی 2023, یہ میں نے الحمدللہ جب مجھے میسج موصول ہوا تھا تو میں نے اپنے اسلامی بھائی کو یہ سینڈ کر دیا تھا. تو وہ نگران شورا کا اصل میں پورا بیان ہے. آپ نے یعنی یہ نہیں بتایا کہ اس کے اندر آپ نے کون سا واقعہ جو ہے وہ سننا ہے. اب اگر ہم پر آپ نے چھوڑ دیا ہے تو اب پورا بیان 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے کا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہم کیسے منیمائز کریں, اس کے اندر سے کون سا واقعہ سنائیں کون سا نہیں سنائیں. تو اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی فرمائش کرنی ہے تو پرٹیکولر کسی ایک واقعے کی طرف بیان کر دیں, یا یہ بتا دیں کہ شروع میں کچھ جو گفتگو کی ہے یا نگران شورا نے یہ جو مدنی پھول دیے ہیں یہ آپ نکال کے سنا دیں, یہ ہمارے لیے آسانی جو ہے وہ ہوتی ہے. اسی طرح ایک میسج یہ ہے کہ آپ کا مدنی چینل میں اکبر حسین بھائی اور سید صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں ایک فرمائش کی تھی لیکن اسے پورا نہیں کیا گیا. فرمائش یہ تھی کہ خلیق صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں 4 مارچ کو قاری خلیل صاحب نے جو کلام پڑھا تھا وہ سنا دیں. میں نے فرمائش پہلے بھی کی تھی لیکن پوری نہیں کی گئی اور ساتھ ساتھ فیس بھی دی تھی. تو یہ میسج واٹس ایپ کے تھرو کال سینٹر یہ ہمیں بھی آیا ہے, موصول ہوا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. صوبان بھائی کا ایک کلپ ہمارے پاس موجود ہے اور کھجور کے فوائد انہوں نے بیان کیے ہیں کہ کیا کھجور کھانے کے فوائد ہیں. آئیے سنتے ہیں. اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور شوق سے تناول فرماتے, اور اجوا کھجور تو آپ کو بہت پسند تھی. قرآن مجید میں کم و بیش 23 مقامات پر کھجور کا ذکر آیا. اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی بہترین سحری کھجور ہے. مزید ارشاد عالی شان ہے جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھوارے سے کرے کہ وہ برکت ہے, اور اگر یہ نہ ملے تو پانی سے کرے کہ وہ پاک کرنے والا ہے. سن 2022 میں ہونے والی ایک تازہ ترین ریسرچ کے مطابق جو بی بی سی گڈ فوڈ میں پبلش کی گئی, کھجور میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں, یعنی ایسے اجزاء جو جسم میں پرانی بیماریاں, کرونک النیسز کو, کینسر کو, دل کی بیماریوں کو پیدا ہونے اور بڑھنے سے روکتی ہیں, اور یہ ہڈیوں کے لیے بڑا بہترین ہے. اور اس میں یہ 2 پروٹینز IL-6 اور ایمالائڈ بیٹا پروٹین نفسیاتی بیماریوں سے انسان کو بچاتی اور انسان کی ذہانت کو تیز کرتی ہے. روزانہ 3 کھجوریں 7 دن تک کھانے سے یہ گٹ یعنی وہ رستہ جہاں سے کھانے نے گزرنا ہوتا ہے, منہ, کھانے کی نالی, سٹامک, سمال انٹسٹائن, چھوٹی آنت, ویسے یہ 20 فٹ لمبی ہوتی ہے, اور لارج انٹسٹائن, یہ وہ رستہ ہے جہاں سے کھانا گزرتا ہے, اور یہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے, کھانا بڑا سموتھلی فلو کرتا ہے. مکتبۃ المدینہ کی کتاب فیضان رمضان میں درج ہے کھجور کی گٹھلیوں کو جلا کر ان کا منجن بنا لیجئے, اس سے دانت چمکدار ہوتے ہیں اور منہ کی بدبو دور ہوتی ہے. جلی ہوئی گٹھلیوں کی راکھ لگانے سے زخم کا خون بند ہو جاتا ہے اور زخم بھر جاتا ہے,
اور کھجور کو تو نیچرز کینڈی یعنی قدرتی ٹافی کہا جاتا ہے کہ روئے زمین پر یہ میٹھے ترین پھلوں میں سے ایک ہے، اور اس میں فرکٹوز ہوتا ہے جو کہ نیچرل قدرتی شوگر ہے۔ بہرحال احادیث شریفہ میں بھی جن دوائیوں کا، جن میڈیسنز کا ذکر آیا ہے، وہ بھی ماہر طبیب، ایک کمپیٹنٹ ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کیجئے کہ ہمارے مزاج اہل عرب کے مزاج سے مختلف ہے۔ تو جناب جن جن کھانوں پر سب سے زیادہ تحقیقات ہوئیں، کھجور ان میں ٹاپ 5 میں ہے۔ تو آج ڈیٹ ریسیپیز یعنی کھجور سے جو کھانے نئے بنائے جاتے ہیں ان کی بہت سی ریسیپیز انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ کھجور کا سیرپ، کھجور کا پیسٹ، یہ ایسی چیزیں بنائی جا سکتی ہے جن میں لذت بھی ہے اور غذائیت بھی ہے۔ ماشاءاللہ مشورے کا سلسلہ جاری ہے۔ پروگرامنگ کے حوالے سے ایک میسیج یہ آیا ہے کہ برہان اتاری ہیں لاہور سے، کہہ رہے ہیں کہ ایک مدنی مشورہ تھا کہ مدنی چینل پر ایک پروگرام 30 منٹ کا چلایا جائے جس میں سید صاحب سے صرف شعر ہی سنے جائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ شعر یوں وہی والے سنے جائیں جس طرح ہم سن رہے ہیں نا۔ سبحان اللہ۔ تو مشورہ دینے پر تو پابندی تو ہم نے ویسے بھی نہیں لگائی ہے۔ اور ایک میسیج ہمیں آیا تھا ایک پروگرام کے حوالے سے، وہ یہ تھا کہ ایک ایسا سلسلہ ہونا چاہیے جس میں بزرگان دین کی مدینہ پاک سے محبت اور تعظیم کے واقعات ہوں، اور اس سلسلے کا نام ہو محبت مدینہ اور بزرگان دین۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ آپ کا میسیج ویسے ہم نے پڑھ بھی دیا ہے، اور ہماری جو آئیڈیا مجلس ہے جو یہ پروگرام جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے، انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ یہ پیش ضرور کریں گے۔ ایک میسیج اور محمود بیگ صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اشفاق اتاری بھائی جو ہیں ان کا کوئی کلام سنا دے، 1200 درود پاک کی نیت انہوں نے پیش کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ یہ کوشش کرتے ہیں اگلے ہفتے شامل کرنے کی۔ اب ہم چل رہے ہیں عبدالحبیب بھائی کا ایک کلام جو ہے وہ انہوں نے پڑھا تھا، پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے۔ پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان، مدینے والے، پھر مدینے کا ہے ارمان، مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان، مدینے والے۔ میسیج جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کوئی شعر سنائیں جس میں لفظ بارشیں آتا ہو، بارشیں یہ آتا ہو، اور آپ نے ساتھ میں وہ جو جلوہ جانا وہ بھی آپ کی طرف پینڈنگ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آج وہ آپ کا ہوم ورک ہی بنے گا، لگتا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سنا پائیں گے۔ شاید ہاں آپ ذرا غور کریں۔ دراصل آپ نے فکس کر دینا کہ شعر بھی آپ کے مطلوب ہو، شعر بھی وہ ہونا چاہیے مطلوب آئے۔ ہاں مطلوب، اگر آپ کلی اختیار کے ساتھ دے دیں کہ بھائی کوئی ایسا شعر سنا دیں جس میں جلوہ جانا ہو تو ہم تو شعر سنا دیں آپ کو، لیکن آپ نے کہا کہ وہی شعر سنانا جو ہمارے پاس ہے۔ تو جنہوں نے بھیجا ہے نا وہ اختیار دے دیں انشاءاللہ۔ وہ فیس بھی پھر دینا ایسی اپنے پاس سے، جب انہوں نے شعر دیا تو فیس بھی نہیں پھر۔ چلے دیتے ہیں ہم اشعار، ہم کچھ آپ کو نعرے جو ہے وہ سنانے جا رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور وہ سن کر آئیں گے تو ان دو میں سے کوئی ایک تو آپ کو سید صاحب سنانا پڑے گا انشاءاللہ۔ چلیں۔ صحابی نبی
حضرت عثمان غنی بالیقین ہے جنتی حضرت عثمان غنی خائف رب غنی حضرت عثمان غنی عاشق مدنی نبی حضرت عثمان غنی ہے شہید باوفا حضرت عثمان غنی بے کر صبر و رضا حضرت عثمان غنی آپ سے راضی خدا حضرت عثمان غنی بے کر صدق و وفا حضرت عثمان غنی صاحب جود و سخا حضرت عثمان غنی تم خلیفتی سرے حضرت عثمان غنی اپنے رب کے فضل سے حضرت عثمان غنی آپ کی شان حیا حضرت عثمان غنی مرحبا سگ مرحبا حضرت عثمان غنی ہو عطا بے خدا حضرت عثمان غنی دے دو عشق مصطفیٰ حضرت عثمان غنی دیجیے میری نظر حضرت عثمان غنی ہے صحابی نبی حضرت عثمان غنی. جی سید صاحب میرے کو لگتا ہے کہ ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو مزید کچھ چانس جو ہے وہ دیا جاتا ہے. ہم ایک کلام عبید بھائی نے یہ عبدالحبیب بھائی کے ساتھ یہ جو منڈی کی سیر کے نام سے ایک سلسلہ ہوا تھا اور بچوں کا اور تو اس میں جانور وغیرہ بھی دکھائے گئے تھے, اس میں ایک کلام پڑھا تھا انہوں نے عبید بھائی نے چمک تجھ سے پاتے ہیں, اس کے اشعار سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ سید صاحب کچھ تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. چمک تجھ سے پاتے گے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے گے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدو پر بھی برسا دے برسانے والے بدو پر بھی برسا دے برسانے والے چمک تجھ سے پاتے گے سب پانے والے تجھے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چارہ ہے گا یوں ہی ان کا چارہ ہے گا پڑے ہو جائے چلے جانے والے بڑے خاک ہو جائے چلے جانے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سید صاحب نے مائک اٹھا لیا ہے, اس کا مطلب کوئی شعر آ چکا ہے. موسم بارش ہوگا نا, سبحان اللہ. دیکھتے ہیں بھائی ایک موسم ایسا بھی آتا ہے جس میں 12 دن تک انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے, اور امیر اہل سنت کے چہرے پر تو کیا ہی بارشوں کو رحمتوں کی بارش کا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. تو امیر اہل سنت خود لکھتے ہیں, فرماتے ہیں ہو رہی ہے چار جانب بارش انوار کی, ہو رہی ہے چار جانب بارش انوار کی, چھا گئی نکہت گلوں پر ہر شجر ٹھلایا ہے, نور والا آیا ہے نور لے
آیا ہے سارے عالم پر یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ آپ کے کانفیڈنس پہ میں قربان جاؤں مطلب مطلوبہ سنا بھی نہیں رہے لیکن سنا ایسے رہے ہو جیسے آپ کانفیڈنس کے ساتھ تو بہرحال یہ مطلوبہ شعر آپ کا نہیں ہے چلے جی جو ہے وہ اس میں لفظ بارشیں ضرور ہے ہاں دیکھتے ہیں کہ واپسی پر آتے ہیں کلپ کے بعد تو ہو سکتا ہے کہ وہ مطلوبہ بھی آپ کچھ بتا دیں ایک کلپ ہے باتیں ہیں کچھ خاص یہ سید عابد شاہ صاحب ایک پروگرام کرتے ہیں اور اس کے اندر ان کا ایک سیگمنٹ ہے اس کی فرمائش کی گئی تھی وہ ہم نے نکالا ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا بات ہے کچھ ایسی بات بتائیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے ناظرین ہیں وہ بولیں سبحان اللہ واہ کیا بات ہے دماغ کی طاقت سکون میں ہے اس لیے آپ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں دماغ کی طاقت ٹھنڈا رہیں کیا رہیں ٹھنڈا رہیں غصے کے بعد فیصلہ نہ کریں جب دماغ گرم ہوتا ہے اب جتنے بھی لوگ جو ہے نا جیل میں ہوتے ہیں یا کوئی ایسی قسم کی صدا میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار میرا دماغ گرم ہو گیا تھا میرا دماغ گرم ہو گیا تھا غصہ آ گیا تھا غصے میں بڑے بڑے فیصلے کر جاتا ہے جاب چھوڑ دیتے ہیں کاروبار ختم کر دیتے ہیں اور کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو سامنے والے کو اچھی نہیں لگتی تو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا انسان 1000 غلطیاں اپنی معاف کر دیتا ہے لیکن کسی کی ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتا ہاں اپنی غلطیاں ہو جاتا ہے بھائی غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے تو جہاں یہ بات اپنے لیے بول رہے ہیں تو جب دوسرے سے غلطی ہو تب بھی آپ نے یہی جملہ کہنا ہے کہ کوئی بات نہیں غلطی انسان سے ہوتے جس نے سب کے سامنے کہا اس نے ذلیل کیا اور جس نے اکیلے میں کہا اس نے اصلاح کی تو ہمارا کام جو ہے اصلاح کرنا ہے ہمیشہ میٹھا بولنا چاہیے اگر واپس لینا پڑ جائے تو کڑوا نہ لگے زبردست زبردست ہمیشہ میٹھا بولنا چاہیے بعض دفعہ انسان جو ہے سامنے والے سے ایسی باتیں کہہ دیتا ہے اور پھر ہوتا ہے جب اس سے واسطہ بھی پڑ جاتا ہے ملوں گا نہیں آتی بار شکل نہیں دیکھوں گا اور پھر بعض دفعہ اس سے کام پڑ جاتا ہے بولے وہ بات کریں ہاں واسطہ پڑ جاتا ہے دنیا یوں سمجھے چھوٹی ہے گھوم پھر کے یہی لوگ آئیں گے تو آپ ایسی باتیں مت کہتے ہیں لڑائی میں بھی جھگڑے میں بھی کہ بس اب چہرہ نہیں دیکھنا ہے اب یہ کام نہیں کرنا دوبارہ وہ مل جائے گا واسطہ پڑتا رہتا ہے تو آپ اچھے ماحول میں رہیں آپ کسی کو کامیابی کا راستہ تو دکھا سکتے ہیں مگر کامیاب ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے میٹھا بولنے والے کی مرچیاں بھی بک جاتی ہیں اور کڑوا بولنے والے کا شہد بھی نہیں بکتا جی ہاں میٹھا میٹھا بولیں میٹھا میٹھا بولیں اچھا اچھا بولیں میٹھا کھانے سے شوگر ہو جاتی ہے میٹھا بولنے سے شوگر نہیں ہوتی اگر کسی سے اپنا تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو مطلب اس کی برائی نہ کرو لیکن ہم یہ کہیں گے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے کسی کو کاٹنا نہیں ہے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ کے حالات میں آتا ہے ایک بچھو تھا جو پانی میں ڈوب رہا تھا تو آپ نے ہاتھ کا سہارا دیا تو بچھو اوپر آ کر جو ہے اس نے ڈنگ مارا تو آپ کے درد ہوا تکلیف ہوئی تو آپ نے ہاتھ تھوڑا جھڑکا تو پھر پانی میں تو پھر وہ ڈوبنے لگا تو پھر بزرگ نے سہارا دیا پھر بچھو اوپر آنے لگا پھر ڈنگ مارا پھر بچھو پانی میں تو کسی نے کہا حضرت چھوڑ دیں اس کے حال پر مرتا ہے مر جائے تو کہا یہ اپنی عادت سے مجبور ہے ہم اپنی عادت سے مجبور ہیں اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا جب تالا کھلتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی کچھ سوالات کے جواب زبان نہیں وقت دیتا ہے اور وقت جب جواب دیتا ہے تو لاجواب دیتا ہے اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں دوسرے کے لیے جینا سیکھو جو دکھ دے اسے چھوڑ دو اور جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو کسی کو دکھ نہیں پہنچانا ہے لڑائی معاف کرو اپنا دل صاف کرو ماشاءاللہ یہ تھی کچھ کام کی باتیں ماشاءاللہ یہ تھی کچھ کام کی باتیں اور سید صاحب انداز میں ماشاءاللہ بہت اچھا یہ سیگمنٹ ہے اور ایک میسج جو ہے وہ آیا ہے کہہ رہے ہیں کہ سید صاحب کے شعر مان لیا کریں یعنی جو بھی آپ سنا دیں اتنی پیاری بات کی میں وہی کہہ رہا ہوں نا
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے شعر بھیجا ہے وہ نہیں مان رہے. ان پہ انفرادی کوشش کر رہے ہیں. اچھا انفرادی کوشش. ایک جلوہ جانا وہاں سے آپ کو ریلیز مل گیا ہے, آپ کوئی سا بھی شعر سنا دیں جس میں جلوہ جانا آ جائے اور دعائے مدینہ سے نواز دیں, اور بارش والا جو ہے نا وہ آپ نے وہی سنانا ہے. چلیں آپ. جس جگہ ٹھو پہر انوار کی ہے بارشیں, جس جگہ ٹھو پہر انوار کی ہے بارشیں, ایسی نورانی فضاؤں میں بلایا شکریہ, پھر مجھے آقا مدینے میں بلایا شکریہ. ایک عبدالحبیب بھائی کا ایک کلپ ہے, اگرچہ 1.5 منٹ کے لگ بھگ ہے, اسی کو شامل کر لیتے ہیں تاکہ پھر اس کے بعد ہم اپنی قرآن اندازی منڈی کی سیر کے حوالے سے بیسیکلی کچھ جانور وغیرہ عبدالحبیب بھائی نے دکھائے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ العظیم ماشاء اللہ. چلو اب اس کو ٹرن کروا لیتے ہیں, چھوڑ دو خود جائے گا, یہ اپنی جگہ پہ بھی خود چلا جاتا ہے. یہ سب کو ماشاءاللہ پتا ہے. اب دیکھیں یہاں بکرے بھی بہت اچھے اچھے ہیں. عید کی رونقیں بقرعید, عید کی رونقیں بقرعید, عید کی رونقیں بقرعید. یہ گائے ہماری ہے ماشاءاللہ, اور یہ عید کے دن قربان ہوگی انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دمبا بہت پیارا ہے, دیکھیں, اور اس کا چہرہ دیکھیں. ہاں یہ انوکھا دمبا ہے جس کے سینگ مڑے ہیں, سینگ مڑے ہوئے, گول پورا رنگ بنا ہوا ہے. یہ وہ بچڑا ہے ماشاءاللہ کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایصال ثواب کے لیے قربان بھی ہوگا, اور اس کا گوشت بھی سید صاحبان میں تقسیم ہوگا. سبحان اللہ. یہ ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی نے FGRF کو دیا ہے کہ آپ اس کو کاٹیں بھی اور اس کا گوشت بھی تقسیم کریں. بس دور ہے بہت زیادہ نہیں. چلے ماشاءاللہ اب اس کو بھی چلاتے ہیں انشاءاللہ. یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایصال ثواب کے لیے کٹے گا بھائی. عید کی رونقیں بقرعید, عید کی رونقیں بقرعید, عید کی رونقیں بقرعید, عید کی رونقیں بقرعید, عید کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے, اور اب ہم چلتے ہیں قرآن اندازی کی طرف. سید صاحب انشاءاللہ وہ شعر بھی سنائیں گے, اور قرآن اندازی میں دیکھتے ہیں کہ کس کا نام نکالیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کا سوال کریں گے. صلی اللہ تعالی علی محمد. دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں, دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں, کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو, کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو, پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں ہم کو, یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جان کو. شعر صحیح تھا, شعر تو صحیح تھا. وہ مدینہ
माशाअल्लाह। मोहम्मद हफीज रावल पिंडी, रावलपिंडी से जो है वो। जी चले जी, पिंडी जाएगा हमारा तो। अल्लाह ने चाहा तो आइंदा हफ्ते ये सिलसिला लेके दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल सुन्नतों की लाया है घर घर बहार। मदनी चैनल से हमें क्यों वालिहाना हो न प्यार। आपका मदनी चैनल।